میری عید ساجن سنگ از اے کمپلیٹ ناول بائی امرین ریاض۔ کیا بات ہے ماما، آپ ایسے پریشان کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ آفس سے آیا تو ہیرا بیگم کو پریشان سا لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر بیگ ٹیبل پہ رکھتا ان کے قریب آ گیا، جو کہ اس کی بات پہ گہرا سانس بھر کے بولی، تم جانتے تو ہو شارق، جب تک تمہارے پاپا پریشان رہیں گے میں پرسکون کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ دل گرفتگی سے بولیں تو ان کی بات پر شارق اپنے لب بھینچ گیا، کیونکہ وہ اس پریشانی کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر وہ بے بس تھا، اس پریشانی کو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی اس پریشانی کو ختم کرنے کی یا اس کا کوئی حل نکالنے کی، اس نے سب کچھ کیا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس پریشانی کو ختم نہیں کر پایا تھا جو 15 سالوں سے اس کے ماں باپ کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ ماما پلیز، 15 سال ہو گئے آپ لوگوں کو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اس کی منتیں کرتے ہوئے، مگر اس کی نا ہاں میں نہیں بدلی۔ اسے تو اپنی انا آج بھی عزیز ہے، اسی لیے تو اس کے نزدیک یہ رشتے، پاپا کے آنسو، آپ کی معافیاں اور میری درخواستیں کچھ بھی اہم نہیں۔ تو پھر آپ لوگ اسے اس کے حال پہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جب اسے آپ لوگوں کا احساس نہیں تو آپ لوگ بھی بے حس بن جائیں۔ اس طرح اس بے حس انسان کے پیچھے خود کو ہلکان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شارق جو 15 سالوں سے سب دیکھ رہا تھا، اسے اس کی بے حسی کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کبھی بھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا، چاہے سب اس کی دہلیز پہ ناک ہی کیوں نہ رگڑنے۔ اس لیے شارق ہر طور چاہتا تھا کہ اس کے والدین بھی اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ شارق، تم اپنے پاپا کو جانتے ہو، ان 15 سالوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپے نہ ہوں۔ وہ ان سے لاکھ خفا سہی ان کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں، مگر تمہارے پاپا کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک وہ ان کو معاف نہیں کرے گا، اور تب تک مجھے بھی سکون نہیں ملے گا شارق، کیونکہ ان سب باتوں کی اصل وجہ تو میں ہوں نا۔ میری وجہ سے تمہارے پاپا اس قدر اذیت میں ہیں کہ ان کا خون، ان کا سگا بیٹا ان کو دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان اتنی دوریوں کی وجہ میری ذات تو ہی ہے، میری ذات ہی تو ہے۔ ہیرا بیگم کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ لہجے میں بھی نمی گھل گئی تھی۔ شارق نے ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں ماما؟ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر غلطی ہے تو وہ پاپا کی ہے، ان کو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، سب کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ ظلم تو پاپا نے کیا تھا ماما، مگر اب اس ظلم کی سزا ان کو مل چکی ہے۔ 15 سال تھوڑے تو نہیں ہوتے ماما سزا بھگتنے کے لیے۔ اس کے در سے جب بھی میں ان کو خالی ہاتھ آنسو لیے واپس آتے دیکھتا ہوں تو میرا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ وہ کیسا بیٹا ہے ماما جو اپنے باپ کو باہر گیٹ سے ہی نوکروں کے ہاتھوں ذلیل کروا کے واپس بھیج دیتا ہے؟ ان کے جڑے ہاتھوں کا بھی خیال نہیں تو آپ لوگ بھی اس بے حس انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ کے سکون سے رہیں ماما؟ کیا کوئی طریقہ نہیں اسے منانے کا شارق؟ مجھ سے تمہارے پاپا کی پریشان حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آج بھی وہ اس کے پاس گئے تھے مگر اس نے خود کو کمرے میں بند کیے رکھا۔ تب سے تمہارے پاپا پریشان ہیں، آفس سے آتے ہی میڈیسن کھا کے سو گئے ہیں، پہلے ہی اس کی وجہ سے ان کو ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ اسے منانے کے جتنے طریقے تھے میں نے، پاپا نے سب آزما لیے ہیں، اب یہی طریقہ ہے کہ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اور یہ سب آپ پاپا کو سمجھائیے ورنہ اس کے پیچھے بھاگنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شارق کہتا ہوا اٹھا تھا اور ٹیبل سے بیگ پکڑے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہیرا بیگم ایک کرب میں مبتلا ہوتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ صوفے سے پشت لگائے آنکھیں موندے ڈھیلے ڈالے انداز میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتا ایک اضطراب، ایک کرب میں مبتلا تھا۔ اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پہ ٹکاتا وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب چکا تھا، پھر جیسے پورے جسم میں ایک بے چینی سی گھل گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا لمبا سا کش لے کے اٹھ کر ٹیرس پہ آ گیا اور نظریں سامنے کالی سیاہ سڑک پہ چلتی گاڑیوں پہ جما دیں۔ وہ اس وقت گہرے کرب میں مبتلا تھا، اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا بلکہ 15 سالوں سے جب بھی حیدر طور اس سے ملنے آتے تھے تو وہ اپنے ملازموں سے کہہ کے ان کے لیے اپنے گھر کے دروازے تو بند کروا دیتا تھا، مگر خود ہمیشہ سے دوہری اذیت میں گرفتار ہو جاتا۔ ایک بے چینی اس کے پورے وجود کا احاطہ کر لیتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنے آفس سے نکلتا سیدھا ریسٹورنٹ گیا تھا،
کیونکہ میٹنگ کی وجہ سے وہ اپنا لنچ بھی گول کر گیا تھا۔ وہاں پر اپنے پسندیدہ کھانے کا پہلا نوالہ اس نے منہ میں ہی لیا تھا کہ اس کی نظریں سامنے ٹیبل کی طرف اٹھی تھیں اور اسے اپنا نوالہ حلق میں پھنستا محسوس ہوا تھا، کیونکہ سامنے ہی حیدر طور اپنی بیگم ہیرا بیگم بیٹے شارق طور کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی جسے وہ فوراً پہچان گیا تھا۔ وہ تھی حدیل عالم، جس کے ساتھ 8 دن بعد شارق طور کی شادی تھی، جس کی شادی کا انویٹیشن اس کے آفس آیا تھا، جسے پھاڑ کر اس نے ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا۔ اس خوشگوار منظر کو دیکھ کر اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ جو چیز اسے گہرے کرب میں مبتلا کر گئی تھی وہ ان سب کے چہرے پر جھلکتی خوشی اور آسودگی تھی، جس کو دیکھ کر وہ انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ 15 سالوں سے وہ جس اذیت میں جل رہا تھا، جو آگ اسے کسی پل سکون نہ لینے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے سینے میں یہ آگ لگی تھی، وہ کتنے آرام سے اپنے پیاروں کے ساتھ آسودہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ کتنی مکمل فیملی تھی، جیسے کوئی دکھ کوئی غم نہ ہو۔ وہ لب بھینچ کر خود کو کسی بھی بڑے ری ایکشن سے روکتے ہوئے اٹھا تھا اور لمبے لمبے ٹک بھرتا اس جگہ سے نکل گیا، اور گھر آنے کے بعد بھی وہ مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پی کے اپنے اندر کی جلن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس پہ وہ بری طرح ناکام ہوا۔ نہیں حیدر طور، میں تمہیں اتنی آسودہ زندگی جینے نہیں دوں گا۔ 15 سالوں سے جس آگ میں جل رہا ہوں، اس میں تمہیں تمہاری فیملی کو نہ جلایا تو پھر کہنا۔ جو تکلیف میں برداشت کر رہا ہوں، جو اذیت میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی ہے، اگر اس اذیت سے تمہیں دو چار نہ کیا تو میرا نام بھی باریک طور نہیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار حیدر طور اور ہیرا بیگم کے مسکراتے چہرے آ رہے تھے، جو اس کے خون کی گردش کو تیز کر رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہو۔ میرے بیٹے باریک طور نے مجھے اندر بلایا ہے۔ وہ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات لیے بے یقینی سے چوکیدار کو کہنے لگے، جس نے حیدر طور کے کانوں میں امرت ڈال دیا تھا۔ وہ ان 15 سالوں میں کوئی 50 دفعہ اس دروازے تک آئے تھے، مگر ان کو بری طرح دھتکار دیا جاتا تھا۔ دروازے سے ہی وہ پلٹ کر چلے جاتے تھے، مگر آج تو جیسے ان کو نوید مل گئی تھی، اس لیے وہ بار بار یہ بات دہرا رہے تھے۔ جی صاحب، آپ کو صاحب نے اندر بلایا ہے۔ چوکیدار کے کہنے پر وہ خود میں ایک نئی زندگی محسوس کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ اپنے بیٹے کی خود کی کمائی سے بنے اس زویا پیلس کو سراہتی نظروں سے دیکھتے اندر آئے، جہاں وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت لیے لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ حیدر طور محبت کا جہاں لیے اس کی طرف بڑھے تھے، مگر ان کو رکنا پڑا تھا۔ اور رکنے کی وجہ اس کا سپاٹ انداز اور اس کا وہ ہاتھ تھا جو اس نے اس فاصلے کو قائم رکھنے کا عندیہ دیا تھا۔ وہ حیرت زدہ سے اسے دیکھنے لگے، جو کہہ رہا تھا، میرے اندر بلا لینے سے یہ مت اندازہ لگانا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے مسٹر حیدر طور، کیونکہ جو تم نے کیا ہے وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اسے معاف کیا جائے۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ 15 سال کم تو نہیں ہوتے بیٹا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں حیدر طور، تمہارا صرف ایک بیٹا ہے، وہ ہے شارق طور۔ اور دوسری بات، 15 سال پہلے جو تم نے کیا اس کے لیے تو پوری زندگی کم ہے۔ تم نے میری ماں کا قتل کیا ہے، اور قتل کبھی معاف نہیں کیے جاتے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر تلخی سے بولتا حیدر طور کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ سچ بھی یہی تھا کہ صرف ان کی وجہ سے ہی تو زویا بیگم کی سانسیں بند ہوئی تھیں، اور اس بات پر ان کا ضمیر 15 سالوں سے ان کو مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے جو کیا اس پہ مجھے پچھتاوا ہے۔ میں نے زویا کو اگر دھوکے میں رکھا تھا تو میرا مقصد غلط نہ تھا۔ میں نے تو اسے ڈس ہارٹ ہونے سے بچانے کے لیے اسے اس بات سے لا علم رکھا تھا۔ ڈس ہارٹ؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ ڈس ہارٹ ہونے سے بچانے کے لیے جان ہی لے لی؟ واہ مسٹر حیدر۔ اینی ویز، میں نے تمہیں ان باتوں کے لیے نہیں بلایا۔ مجھے تم سے 2 ٹوک بات کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کبھی نہ میرے راستے میں آئیں گے، بلکہ یہی سمجھیں گے آپ کا صرف ایک بیٹا شارق طور ہے۔ سپاٹ انداز میں کہتا ان کو چونکا گیا۔ وہ اس کے چہرے کے پتھریلے تاثرات پر حیران سے تھے۔ کیا مطلب؟ تم ایسا کیوں بول رہے ہو؟ بات صاف ہے مسٹر طور، میری 2 شرطیں ہیں آپ کے لیے۔ آپ کو اپنی ماما کا قتل معاف کرنے کے لیے اگر ان میں سے ایک بھی مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے اور آپ کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ۔ میں آپ کے لیے مر گیا اور آپ میرے لیے۔ باریک طور
صفاق لہجے میں بولتا ان کو گہرے پاتال میں دھکیل گیا۔ کیا شرطیں ہیں؟ اب کی بار ان کا لہجہ کچھ پست تھا کیونکہ وہ اس کی ضد اور انا کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اس نے کوئی آسان شرائط نہیں سوچی ہوں گی۔ پہلی یہ کہ آپ کو اپنی محبوبہ یعنی دوسری بیوی کو طلاق دینی ہوگی۔ اس کے منہ سے نکلتے الفاظ حیدر طور کو ساکت کر گئے تھے۔ وہ اس کی سنگ دلانہ شرط پر پہنچکا کے رہ گئے تھے۔ کیا؟ ان کے سماعتوں کو شاید اس کے الفاظ پر یقین نہ آیا تھا۔ میں اس عورت کے ہوتے آپ کو کیسے معاف کر سکتا ہوں مسٹر حیدر طور، جس کی وجہ سے میری ماں قبر میں ہے؟ تم اتنے ظالم کیسے بن سکتے ہو بارک؟ شاید ان کو اس کے اتنے بڑے اقدام کا یقین نہیں تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ بارک طور ان کی بات پہ مسکرایا۔ تمہارا بیٹا ہوں حیدر طور، ظالم تو ہوں گا۔ دوسری کیا شرط ہے تمہاری؟ سنا ہے تمہارے لاڈلے بیٹے شارق طور کی شادی ہے 7 دن بعد۔ جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر اس نے رخ اس کی طرف کیا جو اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے۔ تو میری ماں کے بے وفا میاں صاحب، مجھے تمہارے بیٹے کی ہونے والی بیوی حدیل عالم سے شادی کرنی ہے، وہ بھی ٹھیک 7 دن بعد۔ اس نے جتنے آرام سے کہا تھا حیدر کو اتنے ہی زور کا کرنٹ لگا تھا۔ ان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پہ پڑا تھا۔ شاید ان کو ڈر تھا اس جان لیوا جھٹکے سے ان کا دل سینے سے نکل کے باہر نہ آ جائے۔ وہ شارق اور حدیل کے درمیان موجود محبت سے اچھی طرح واقف تھے۔ 7 دن بعد ان دونوں کی شادی تھی اور بارک حدیل سے شادی کا کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بیٹے کو پانے کے لیے دوسرے بیٹے کو اس درد میں کیسے دھکیل سکتے تھے جس درد میں مبتلا ہو کر وہ زویا بیگم کو کھو کے 15 سالوں سے بارک کے لیے تڑپ رہے تھے؟ وہ شارق کو کیسے یہ اذیت دے سکتے تھے؟ ان کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ وہ دھندلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے جو کہہ رہا تھا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے حیدر طور، اگر ان میں سے ایک بھی منظور ہو تو مجھے کال کر دینا، ورنہ آج کے بعد میرے گھر یا آفس تم آئے تو میں اس بار خود کو مارنے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا، کیونکہ 15 سالوں سے جس تڑپ اور اذیت میں میں مبتلا ہوں نا، اس سے چھٹکارا پانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے میرے پاس، تو وہ ہے موت۔ اور شاید میرے ایسا کرنے سے آپ کو بھی سکون مل جائے۔ اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ سنگ دلی کی انتہاؤں کو چھوتا رکا نہیں تھا جبکہ وہ ششتر سے اس کی پشت کو تکتے وہیں صوفے پہ گرے تھے۔ حیدر طور اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے ان کی ماں کو جلد ہی اس کے سر پہ صحرا سجانے کی خواہش جاگی تو اس کی شادی اپنی بھانجی زویا سے کرتی، جس سے شادی کرنے کے 2 سال بعد ان کی گود میں بارک طور آ گیا۔ انہی دنوں حیدر طور کو اپنے دوست کی بہن اور کلاس فیلو ہیرا سے محبت ہو گئی، اور یہ محبت اتنی زور آور ثابت ہوئی کہ انہوں نے سب سے چوری اس سے نکاح کر لیا اور اسے اسلام آباد گھر لے کر دے دیا۔ جب حیدر طور کے باپ کا انتقال ہوا تب بارک 5 سال کا تھا اور شارق 3 سال کا تھا۔ تب حیدر طور نے سب کو سچائی سے آگاہ کرنا چاہا کہ ان کی ماں بیمار پڑنے لگیں تو وہ خود کو روک گئے کہ کہیں یہ دھچکا ان کی جان نہ لے لے۔ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ جب بارک 14 سال کا اور شارق 12 سال کا ہوا تو حیدر طور کی والدہ وفات پا گئیں۔ ان کے گزرنے کے 10 دن بعد ہی حیدر طور ہیرا بیگم اور شارق کو ساتھ لیے طور پیلس آئے تھے۔ زویا بیگم یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے زندہ نہ بچ سکیں۔ ان کی موت کا بارک نے اتنا اثر لیا کہ حیدر طور کو بھی بری طرح دھتکار دیا تھا۔ میری ماما کو مار کر اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو گھر لے آئے آپ، یہی چاہتے تھے نا آپ؟ وہ 14 سال کا بچہ سب سمجھتا ہوا حیدر طور کو اپنی ماں کا قاتل سمجھتا ان سے دوری اختیار کر چکا تھا جو 15 سال کے بعد بھی قائم تھی۔ بارک طور کی شرطیں جب انہوں نے ہیرا بیگم اور شارق کے سامنے رکھی تو دونوں کتنے ہی پل ششتر سے ان کو دیکھتے رہے۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شارق ہوش میں آتے ہی چلایا تھا جبکہ ہیرا بیگم تو ابھی تک کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی تھی۔ بارک صرف اسی صورت مجھے معاف کر سکتا ہے، ورنہ وہ… کیا ورنہ پاپا؟ یہی نا وہ آپ سے کبھی نہیں ملے گا؟ تو نہ ملے، 15 سالوں سے بھی تو آپ اس کے بغیر رہ رہے ہیں، تو باقی کی زندگی بھی اس خود غرض بے حس اور صفاق بیٹے کے بغیر گزر جائے گی۔ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ شارق کا بس نہیں چل رہا تھا جا کے اس کا گریبان پکڑ لے جس نے صفاقیت کی انتہا کر دی تھی۔ حیدر، آپ اس کی شرط مان لیں۔ کب سے خاموش بیٹھی ہیرا بیگم جب بولیں تو دونوں چونک کر ان کی طرف پلٹے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ہیرا؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔
میں زویا کو کھو کر ابھی تک پچھتاووں سے نہیں نکلا، اور تم ہو کے؟ ان کو ان کی بات ناگوار گزری تھی۔ میں آپ کو اسی پچھتاوے سے نکالنا چاہتی ہوں حیدر۔ 15 سال ہو گئے ہیں آپ کو بے سکون دیکھتے ہوئے مجھے۔ میری وجہ سے یہ سب ہوا نا، میری وجہ سے آپ اپنے بیٹے سے دور ہوئے ہیں، تو اگر میری ذرا سی قربانی سے آپ کو آپ کا بیٹا دوبارہ مل جاتا ہے تو یہ سودا اتنا مہنگا بھی نہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے جن کو دیکھ کر شارق بول اٹھا، ماما پلیز، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ اس بے حس انسان کو پانے کے لیے ہم آپ کو کھو نہیں سکتے، ہم اتنی بڑی سزا برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اور کیا کروں شارق؟ مجھ سے اب اور تمہارے پاپا کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی۔ آخر ان سب کی وجہ میں ہوں نا، تو پھر مجھے ہی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس کی دوسری شرط مان کر میں تمہاری خوشیوں کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی۔ وہ رونے لگی۔ شارق اٹھ کر ان کے قریب آ گیا اور ان کو اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ حیدر طور کرب سے گزرتے بالکل خاموش تھے۔ ماما پلیز، آپ روئے مت، بارق صرف ہمیں اذیت دینے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ جانتا ہے پاپا آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، اور میں حدیل کو۔ ویسے بھی اس نے حدیل کو آج تک دیکھا بھی نہیں، پھر وہ کیوں اس سے شادی کا خواہش مند ہے؟ صرف مجھے اذیت دینے کے لیے، اور ہم اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے ماما۔ ٹھیک کہہ رہا ہے شارق، تم لوگ شادی کی تیاریوں پہ توجہ دو۔ میں نہ تو تمہیں چھوڑ سکتا ہوں اور نہ میں شارق کی خوشیاں قربان کر سکتا ہوں۔ اپنے سکون کے لیے تم لوگوں کا سکون کیسے برباد کر سکتا ہوں میں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارق کو چھوڑ دوں گا۔ آج سے وہ میرے لیے مر گیا، اور میں اس کے لیے۔ جہاں اتنی زندگی اس کے بغیر گزاری، وہاں یہ باقی کے چند سال بھی۔ وہ نم آنکھوں سے دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتے سختی سے بولتے چلے گئے، جبکہ وہ دونوں ساکت وہیں بیٹھے رہ گئے، جو اتنی بڑی بات کہہ کر اندر سے بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ اپنے درد کو چھپانے کے لیے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، ورنہ اپنے ایک بازو کو خود سے الگ کرنے کی تکلیف صرف وہی محسوس کر سکتے تھے۔ شارق، آر یو سیریس؟ ایسا بارق طور نے کہا ہے؟ حدیل عالم تو شارق کے منہ سے سب سن کے کرنٹ کی طرح صوفے سے اچھلی تھی۔ اس کے سرسوات میں ہلانے پر سرنفی میں ہلانے لگی۔ اس قدر گرا ہوا انسان ہے وہ؟ مجھے تو اس سے دیکھے بنا ہی نفرت ہونے لگی ہے۔ کتنا ظالم، سفاک اور گھٹیا انسان ہے بارق طور۔ پھپھو جان سے تو اس کی نفرت کی سمجھ میں آتی ہے، مجھ سے شادی کا کیوں کہا اس نے؟ حدیل عالم نے ناسمجھی سے شارق کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ اسے ماما سے نفرت ہے، اور ساتھ میرا وجود بھی اسے ناگوار گزرتا ہے، اس لیے تو مجھ سے ملنے کے لیے بھی آج تک اس نے حامی نہیں بھری۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری شادی ہونے والی ہے، وہ تمہارا نام لے کر مجھے اسی اذیت میں رکھنا چاہتا ہے، جس اذیت میں زویا ماما اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے ہم سے۔ شارق کی بات پر حدیل نے غور کیا تو جیسے اسے بھی سب سمجھ میں آ گیا۔ اس قدر گرے ہوئے انسان سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہی بات تو میں ماما کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پاپا ابھی بہت ٹینشن لے رہے ہیں، مگر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ماما ہے کہ اسی بات کی ضد لگا بیٹھی ہیں، اس لیے تو تمہیں بلایا ہے کہ سمجھاؤ ان کو۔ شارق کی بات پر وہ سر ہلاتی اسے ساتھ لیے ان کے کمرے میں آئی، جہاں وہ کافی نڈھال اور افسردہ سی نظر آ رہی تھی۔ پھپھو، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ ان کے قریب ٹک گئی۔ تمہیں شارق نے سب بتا دیا ہوگا حدیل؟ جی بتایا اس نے، اور مجھے تب سے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں۔ میری تو روح ہی کانپ گئی یہ سن کے کہ آپ نے انکل سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے، وہ بھی اس بے حس انسان کے لیے جس کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ اتنی بڑی قربانی دے کے کسے خوش کر رہی ہیں؟ اس انسان کو جس کی نظروں میں پھر بھی آپ سے برا کوئی نہیں۔ آپ انکل اور شارق کا بھی تو سوچیں، کیوں یہ ضد لگا کے بیٹھ گئی ہیں؟ تم ٹھیک کہہ رہی ہو حدیل، پر حیدر ہم سب سے اپنا دکھ چھپا رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر مر رہے ہیں، اور میں ان کو مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ ساری رات ایک پل کی نیند بھی نہیں لی انہوں نے۔ کیسے دیکھوں ان کو اس کرب میں؟ ہارٹ پیشنٹ ہے وہ، ڈاکٹرز کے مطابق زیادہ سٹریس ان کی جان خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارق کی پہلی شرط مان لوں گی۔ آخر زویا میری وجہ سے مری، بارق میری وجہ سے 15 سال باپ کی شفقت سے دور رہا، میری وجہ سے وہ ایسا بن گیا ہے، تو سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے نا۔ وہ اٹل انداز میں بولتی دونوں کو پتھرا گئیں۔ پھپھو، حدیل ٹھٹک کر ان کے چہرے پہ چھائے پتھریلے تاثرات دیکھنے لگی، جو خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی۔ ماما، اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، بارق طور کو قربانی چاہیے نا، تو آپ کیوں اپنے سہاگ کی قربانی دیں؟ میں دیتا ہوں اپنی محبت کی، اپنی خوشیوں کی۔ شارق بھڑک اٹھا تھا۔ اس کی بات پر حدیل جہاں چونکی تھی وہیں
ہیرا بیگم بھی ٹٹکی تھی جو سرخ چہرہ لیے ضبط کے آخری مراحل کو چھوڑ رہا تھا۔ شارق طور تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ جس چیز کی تم قربانی دے رہے ہو وہ چیز صرف تمہاری ذات تک محدود نہیں، میری ذات بھی انوالو ہے اس میں، اور میں کسی بھی طرح اپنی قربانی نہیں دے سکتی۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تو نہ کرو، مگر مجھے کسی کے انتقام کا نوالا مت بناؤ۔ وہ سرد انداز میں کہتی کمرے سے واک آؤٹ کر گئی۔ شارق سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتا وہیں ٹک گیا، جبکہ ہیرا بیگم کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا تھا۔ ہدیل عالم شارق کی بات پر اس قدر ہرٹ ہوئی کہ نہ تو اس کی کال پک کی اور نہ اس سے ملی اور نہ ہی اس کے کسی پیغام کا جواب دیا۔ نہیں شارق طور، میری ذات اتنی معمولی نہیں جو کسی کا بدلہ پورا کرنے کے لیے وقف کر دوں، نہ مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ اپنی زندگی ایک شفاق انا پرست انسان کے حوالے کر دوں جسے رشتوں کی قدر نہیں۔ وہ پرعزم تھی، مگر اگلا دن اس کے فیصلے کو گہرا دھچکا لگا گیا جب اسے حیدر طور کے ہارٹ اٹیک کی خبر ملی تھی۔ حیدر طور کو بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، اس لیے ان کے لبوں پر موجود بارق کے نام کو سن کر ڈاکٹر نے فوری بارق نامی شخص کو اندر بلایا تھا، مگر کوئی ہوتا تو آتا نا۔ بارق کون ہے؟ مریض مسلسل اسے بلا رہے ہیں، اس کا اس وقت مریض کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کسی بھی خطرے کا چانس ہو سکتا ہے، ڈاکٹر کہہ کر جا چکا تھا۔ شارق نے جلدی سے بارق کا نمبر ملایا جو 10ویں بار کال ریسیو کی گئی تھی۔ جی فرمائیے، بڑا لٹھ مار جواب تھا، وہ نمبر پہچان چکا تھا۔ بارق، پاپا اسپتال میں ہیں، بہت سیریس کنڈیشن ہے، پلیز آ جاؤ، شارق عاجزی سے بولا تھا۔ 2 پل کے لیے تو بارق کا دل جھنجھوڑ کے رہ گیا تھا، وہ اپنے دل کی آواز کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اسے حیدر طور کے پاس جانے پر اکسا رہا تھا، مگر اس نے بے دردی سے اپنے دل کی آواز کو دباتے ہوئے سپاٹ انداز میں کہا تھا، کیوں؟ تم ہو وہاں، ان کی لاڈلی بیوی محبوبہ ہے وہاں، پھر ان کو میری کیا ضرورت؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے بارق، پلیز، پاپا ٹھیک نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ شارق کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے قدموں میں گر جائے۔ شارق، اسے کہو مجھے اس کی پہلی شرط منظور ہے، آ جائے۔ ہیرا بیگم رونے لگی تھی، ان کے پاس کھڑی ہدیل عالم بے اختیار آگے بڑھی تھی اور شارق کے ہاتھ سے موبائل لے کے اپنے کان سے لگایا۔ مسٹر بارق طور، میں ہدیل عالم آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، پورے 3 دن بعد، آپ کی دوسری شرط کے مطابق۔ آئی ہوپ اب آپ کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی گم سم کھڑے شارق کے ہاتھ میں سیل تھماتی سب کو حیرت کے شدید جھٹکے میں چھوڑے بھاگتی ہوئی کوریڈور سے نکلی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ پھپھو کا گھر بچانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، اور شارق وہ کیسے رہے گا میرے بغیر، اور میں کیسے اس کے علاوہ کسی اور کو شوہر کے روپ میں قبول کر سکتی ہوں؟ وہ جذبات میں آ کر بہت بڑا فیصلہ کر تو آئی تھی، مگر اب ہسپتال کے لان میں مسلسل آنسو بہاتے خود کو کوس رہی تھی۔ پھر کافی سارا رونے کے بعد وہ اٹھ کر واپسی کے لیے پلٹی کہ دھندلی آنکھوں کی وجہ سے وہ آنے والے وجود کو دیکھ نہ سکی اور بری طرح اس چٹان کے سینے والے سے ٹکرائی تھی جس نے جلدی سے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا، جو کرنٹ کی طرح اس سے الگ ہوئی تھی۔ یہ کیا بےہودگی تھی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اس پہ چڑھ دوڑی اور غصے سے اسے دیکھا جو بلیک پینٹ شرٹ میں ایک ہاتھ میں موبائل اور گاڑی کی چابی پکڑے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، شاید پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو کہیں دیکھا تھا، جبکہ ہدیل بھی اس کی پرکشش وجاہت کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہے، لیکن کہاں، یہ دماغ میں نہیں آ رہا تھا۔ محترمہ، ایک تو تمہیں گرنے سے بچایا، دوسرا تم مجھے ہی گھور رہی ہو۔ اگر اتنا ہی سینس تھا تو مجھ سے ٹکرانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ آنکھیں گھر رکھ کر بھول آئی ہو یا ہسپتال والوں کو ڈونیٹ کر آئی ہو؟ بارق طور نے بھی سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے حساب برابر کیا تھا۔ ویسے بھی اسے عورتوں کا لڑاک کا انداز ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں جان بوجھ کے ٹکرائی ہوں آپ سے؟ اس کے پیروں پہ لگی اور سر پہ بجھی تھی۔ مجھے لگتا تو نہیں تھا، مگر جب تم اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہو تو اب یقین کر لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بے نیازی سے بولتا ہدیل عالم کو زہر سے کم نہ لگا تھا۔ لگتا ہے بہت غرور ہے تمہیں خود پہ، اور یقیناً قصور ان لڑکیوں کا ہوگا جو تمہاری اس سفید چمڑی پہ مرتی ہیں، مگر ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہدیل عالم تو ویسے بھی تم جیسے مردوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے۔
ہتھیل نے بھی اپنی طرف سے ادھار چکا دیا تھا، جبکہ باریک طور نے اب کی بار کچھ غور سے اس کا جائزہ لیا تھا کیونکہ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا مس ہتھیل عالم کہ مجھ جیسے مرد کی آپ کی زندگی میں کتنی اوقات ہے اور ہوگی۔ باریک طور سرد انداز میں بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں اس کی پشت کو گھورتی گالیوں سے نوازنے لگی۔ جو غصہ اسے باریک طور پہ تھا وہ اس نے اس پہ نکال دیا تھا، نہ جانے یہ جانے بغیر کہ یہی باریک طور ہے، ورنہ وہ گالیاں دینے کے بجائے شاید اس کا منہ ہی نوچ لیتی جس نے اس قدر اسے اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ریسپشن سے پوچھتا حیدر طور کے روم میں داخل ہوا، جہاں اسے حیدر طور بیڈ پہ لیٹے نظر آئے اور ان کے نزدیک کھڑی ہیرا بیگم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں اسے روبرو پا کر حیرت سے دنگ رہ گئے تھے۔ باریک، ہیرا بیگم محبت سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے عمل سے جہاں ہیرا بیگم کا رنگ فک ہوا تھا وہیں اندر آتا شارق بھی مٹیاں بھیج کے رہ گیا۔ کیسے ہیں آپ پاپا؟ حیدر طور جو سب دیکھتے افسردہ سے ہو گئے تھے، اس کے قریب آنے اور اس کے طرز تخاطب پر جیسے جی اٹھے تھے۔ میرا بیٹا آ گیا ہے نا، دیکھو تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں میں۔ ادھر آؤ، بیٹھو اپنے پاپا کے پاس۔ دل تو کر رہا ہے کہ تمہیں خود سے لپٹا لوں، پر کیا کروں، ابھی اٹھ نہیں سکتا میں۔ وہ خوشی سے کھنکتے لہجے میں بولتے اسے اپنے قریب کر کے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گئے۔ باریک طور کے دل پر جیسے ٹھنڈک کی ایک پھوار سی برس گئی تھی۔ اسے لگا تھا 15 سالوں سے بھڑکتی آگ کو ان کا لمس بجھا گیا تھا۔ 15 سال بعد یہ لمس اس کی پیشانی پر چمکا تھا، جو اس کی وحشت، اس کی جنونیت سب مدھم کر گیا تھا۔ حیدر اب تو سوپ پی لیں، اب تو باریک بھی آ گیا ہے۔ ہیرا بیگم خود کو سنبھال کر ایک دفعہ پھر اس کے قریب آئیں، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ان کی موجودگی باریک کو کتنی گراں گزر رہی ہے۔ وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ ابھی تو شروعات ہے مسز حیدر، دیکھنا آپ کو پل پل اس اذیت سے ہمکنار نہ کیا جس سے میں گزرا ہوں تو میرا نام بھی باریک طور نہیں۔ وہ ان ماں بیٹے کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر دل ہی دل میں زہر کھند ہوا تھا۔ دیکھا ماما، آپ نے اس کا رویہ، اپنی شرط منوا کر بھی وہ ہمیں ذلیل کرے گا کیونکہ اسے صرف ہم سے بدلہ لینا ہے۔ شارق گھر آتے ہی پھٹ پڑا تھا۔ جانتی ہوں میں شارق، پر تم یہ بھی تو دیکھو تمہارے پاپا اس کے آنے سے کتنے خوش ہیں۔ ان کے چہرے پر پھیلی خوشی اور آسودگی کو دیکھا تم نے؟ آج پورے 15 سال بعد میں تمہارے پاپا کو اتنا خوش دیکھ رہی ہوں۔ ہیرا بیگم کچھ دیر قبل کا منظر یاد کرتے ہوئے مسکرا اٹھیں جب باریک حیدر طور سے گلے مل رہا تھا، جبکہ شارق کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ ماما، آپ بھی نہ بہت معصوم ہیں۔ وہ صرف ڈرامہ کر رہا ہے، وہ ہمیں قبول نہیں کرے گا ماما۔ تو میں کیوں اس کے لیے اپنی محبت قربان کروں جس نے ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو شارق؟ ہم اپنی بات سے مکر جائیں، جس بات پر وہ تمہارے پاپا سے ملنے کے لیے راضی ہوا؟ اس طرح کرنے سے وہ تمہارے پاپا کی دوبارہ شکل بھی نہ دیکھے گا، اور حیدر، وہ بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا بیگم کی بات پر شارق نے اپنی جلتی آنکھیں ان پہ گاڑ دیں۔ اور ماما، اس سارے معاملے میں میری محبت، میری خوشیاں اور ہتھیل جس نے صرف آپ کے لیے اور پاپا کی زندگی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، میری تو کوئی کال نہیں پک کر رہی۔ ممانی جان کہہ رہی تھی کمرہ بند کیے ہوئے ہیں، یہ سب وہ صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کر رہی ہے جو آپ نے طلاق کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں شارق، مجھے پتا ہے، میں نے اس لیے طلاق کا کہا تھا کہ میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر جب اب ہتھیل مان گئی ہے، چاہے مجبوری میں ہی، اب تم ثابت قدم رہو۔ تم میرے بیٹے ہو نا، میرے دکھ کا مداوع اب تم ہی کر سکتے ہو۔ شاید تم ہی میرے گناہ کا کفارہ ادا کر سکتے ہو تاکہ میں حیدر کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ میں نے ان کا بچھڑا بیٹا ان سے ملا دیا ہے۔ تم دو گے نا اپنی ماما کا ساتھ؟ مجھے اندازہ ہے میں تم سے بہت بڑی چیز مانگ رہی ہوں، مگر تم انکار مت کرنا، ورنہ تمہارے پاپا کو دکھی دیکھ کر شاید میں وقت سے پہلے ہی مر جاؤں۔ ماما پلیز۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ شارق نے ان کے لبوں پہ ہاتھ رکھا، جسے پکڑ کر انہوں نے لبوں سے لگا لیا اور پھر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اپنی ماما کو معاف کر دینا شارق، آج میں تمہاری خوشیاں تمہارے پاپا کی خوشی پہ قربان کر رہی ہوں۔ ہیرا بیگم کے غمگین لہجے پر وہ لال آنکھوں سے ضبط کرتا ہونٹ بھیج گیا۔ حیدر طور کے کہنے پر باریک حیدر ولا میں شفٹ ہو گیا تھا، اور شارق جو اس چیز سے ریلیکس تھا کہ ہتھیل شادی کے بعد زویا پیلس چلی جائے گی تاکہ وہ اپنے دل کو اور خود کو سنبھال سکے، مگر باریک طور نے اسے اذیت دینے کے لیے یہ چال بھی الٹی کر دی تھی۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر وہ ریڈ لہنگے میں سوگوار سا حسن لیے ہدیل عالم سے ہدیل باریک طور بنتی حیدر ولا میں رخصت ہو کے آ گئی تھی۔ بلیک 2 پیس میں ملبوس باریک طور نے بڑی تمسخرانہ نگاہوں سے ضبط کے کٹھن مراحل سے گزرتے شارک طور کی طرف دیکھا تھا، جو کہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی سے شارک طور؟ ابھی سے بھاگ گئے؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ باریک طور کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنے دوستوں کو الوداع کہتا اپنے کمرے کی طرف آیا، جو کہ وہی کمرہ تھا جس میں وہ آج سے 15 سال پہلے رہتا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ شارک کی کزنز اس کے اور کمرے کے درمیان میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کچھ ناگواری سے دیکھا تھا۔ باریک بھائی، شاید آپ کو پتہ نہیں، نیک دیے بغیر آپ اس کمرے میں نہیں جا سکتے ہیں، ان میں سے ایک بولی تھی۔ ویل، مجھے کمرے میں جانے کے لیے اپنی جیب ہلکی کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کمرے میں کوئی اتنی خاص چیز نہیں کہ میں اپنے پیسے ضائع کروں۔ وہ ہدیل کو سنانے کے لیے تھوڑا اونچی آواز میں بولا تھا، جو اس کے ذہن کے مطابق سن کر جل بھن کے رہ گئی تھی۔ باریک طور نے کاندھے پر رکھا کوٹ بازو پہ ڈالا اور ٹائی کی نوٹ کھولتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ چاروں وہیں ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ دوسری طرف ہدیل عالم، جو لاکھ نفرت اور ناپسندیدگی ہونے کے باوجود لاشعوری طور پر اس کا ویٹ کر رہی تھی، مگر اس کی بات اور انداز پر پیچ و تاب کھا کے رہ گئی، جس نے اس کی اوقات اسے باور کروا دی تھی کہ باریک طور کے نزدیک ہدیل عالم ایک بدلے کے سوا کچھ نہ تھی۔ ساری رات کمرے میں نہ آ کر اس کی عزت کو 2 کوڑی کا کر گیا تھا۔ وہ بلبلا کے رہ گئی تھی، سیدھے لفظوں میں وہ اس کی توہین کر گیا تھا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کے واش روم کی طرف لپکی کہ اندر سے نکلتے باریک طور سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ باریک کو اس سے تو کوئی خاص فرق نہ پڑا تھا، مگر ہدیل کا سر اس کے فولادی سینے سے ٹکرانے کے باعث وہ درد سے کراہ کے رہ گئی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے تم؟ وہ جو پہلے ہی غصے سے بھری پڑی تھی اب کے چٹک کے بولی۔ مجھے تو نظر آ رہا تھا، مگر شاید تم حواسوں میں نہیں تھیں، جو بنا دیکھے ہی چلی آ رہی تھی۔ پر خیر، قصور اس میں تمہارا بھی نہیں۔ پہلی رات کا صدمہ ہی کچھ ایسا ملا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت بھی شاید کھو چکی ہو تم۔ وہ طنزیہ بولتا کافی گہری چوٹ کر گیا تھا۔ وہ جل کے رہ گئی تھی۔ مسٹر باریک طور، خود پہ اتنا اترانے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں اس وقت تمہارے کمرے میں ہوں تو صرف اپنی پھپھو جانی کی وجہ سے، کیونکہ میں تمہاری طرح بے حس اور شفاق نہیں جو رشتوں کے ساتھ سودا بازی کرتا ہے۔ تو مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ جس پہ یہ احسان کیا ہے جا کے اس کا سر کھاؤ۔ مجھ پہ چلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی غصے میں آیا تھا۔ مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کی۔ ہدیل نے نفرت سے منہ پھیرا۔ ظاہر ہے، منہ لگو گی بھی کیسے؟ میں تو باریک طور ہوں، شارک طور تو نہیں۔ وہ گہرا وار کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا، جبکہ ہدیل نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا تھا۔ اس پر ایک قہر بری نظر ڈالتی وہ واش روم میں گھس گئی۔ میں نے تمہارے لیے گرما گرم پراٹھے بنائے ہیں، تم وہ لو نا بیٹا۔ ہیرا بیگم نے باریک کو سلائس پہ جام لگاتے دیکھ کر پیار سے اس کے آگے پلیٹ کی۔ پلیز مسز طور، اپنے آپ میں رہیں، میں ہر ایرے گہرے سے کلام کرنا پسند نہیں کرتا، اس نے بدتمیزی سے کہا۔ جہاں ہیرا بیگم کا رنگ پھیکا پڑا وہیں شارک بھی چپ نہ رہ سکا۔ مسٹر باریک طور، کبھی کسی کی خوشی کا خیال بھی کر لینا چاہیے، اتنا نہ صحیح، اپنا نہ صحیح ایرا گہرا سمجھ کر بھی عزت دی جا سکتی ہے۔ عزت بھی میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جو عزت کروانے کے قابل ہوتے ہیں، اور جہاں تک کسی کی خوشی کا تعلق ہے تو اس طرح کی فضول خوشیاں اور بیکار امیدیں میری ذات سے وابستہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ چبا چبا کے بولتا سب کو چپ کروا گیا تھا۔ شارک کا تو جیسے خون کھول اٹھا تھا، مگر ہیرا بیگم کے اشارے پر صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ ارے جلدی ناشتہ کرو، رات کو ولیمہ بھی ہے۔ حیدر طور نے ماحول میں چھائے تناؤ کو کم کرنا چاہا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ ہیرا بیگم اور حیدر طور کے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھنے کے بعد باریک نے ناشتہ کرتے ہوئے ہدیل عالم اور شارک پر نگاہ دوڑائی، جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ باریک کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ وہ اٹھتے ہوئے دونوں پر گہری چوٹ کرنا نہیں بھولا تھا۔ ہدیل، میں سونے چاہ رہا ہوں، مجھے شام سے پہلے کوئی اٹھانے نہ آئے، بلکہ تم بھی آ جاؤ، تم بھی تھک چکی ہوگی۔ آخر کافی دیر تک میں نے تمہیں جگائے رکھا ہے۔ وہ لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے معنی خیزی سے بولتا شارک طور کے سرخ چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جو لب بھینچ کر اٹھا تھا
اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ ہدیل عالم اس کی فضول گوئی پر وہ بھی شارق طور کے سامنے شرم اور غصے سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ اوہ، لگتا ہے شارق طور کچھ اور سمجھا ہے، پر میرا اس طرف تو اشارہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت وہ ہدیل کو زہر لگا تھا جو آنکھیں پھیلا کر معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہدیل اس کی پشت کو دیکھتی حسب معمول گالیوں سے نوازنے لگی، جس نے اس کا خون جلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ پھر یہاں ہی نہیں، بارق ہیرا بیگم اور شارق کو ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ اس کا رویہ صرف حیدر طور کے ساتھ اچھا تھا، جو اس کے وجود سے جیسے پھر سے جوان ہو گئے تھے۔ باقی تو وہ ہدیل اور شارق کو آمنے سامنے پا کر ایسے الفاظ بولتا تھا کہ وہ دونوں شرمندہ ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتے تھے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا تھا اور سب اس ماہ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ ہدیل اور بارق کی شادی کی دعوتیں رمضان المبارک کی آمد کی وجہ سے رک گئی تھیں، اس لیے 5ویں روزے پر ہدیل کے ماما پاپا نے ان کی افطاری رکھی تھی، جس میں بارق کی شرکت لازمی قرار دی گئی تھی۔ ہدیل، جو اسے کبھی بلانا پسند نہ کرتی تھی، اب بے صبری سے اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو اس سے کل افطار پہ جانے کی بات کرے۔ ماما کی کال آئی تھی، انہوں نے کل افطاری کے لیے بلوایا ہے، اس لیے کل آفس سے سیدھا وہیں آ جانا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، اس کے کانوں میں ہدیل کے الفاظ پڑے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، جو صوفے پر بیٹھی ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ بارق اسے اور اس کی بات کو نظر انداز کرتا واش روم میں گھس گیا۔ مغرور آدمی، کہا بھی تھا ماما کو اس کو رہنے دے، مگر نہ جی نہ، اکلوتا داماد ہے، لیکن یہ نہیں پتا اس اکلوتے داماد کے نزدیک کوئی رشتہ خاص ہی نہیں۔ وہ اس کی اگنورنس پہ جل کے رہ گئی تھی۔ بارق بلیک ٹراؤزر شرٹ میں واش روم سے باہر نکلا، گیلے بالوں کو ہاتھ سے ہی سنوار کر بیڈ کی طرف آیا، لائٹ آف کی اور کمبل سر تک تان لیا۔ ہدیل، جو اس پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی بلکہ گور رہی تھی، اس کے انداز پر بل کھا کے رہ گئی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر لائٹ آن کی۔ بارق نے ناگواری سے دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں سے کچا چبا لینے کے موڈ میں تھی۔ آئی تھنک مسٹر بارق طور، میں نے تم سے کچھ کہا تھا۔ آئی تھنک مس ہدیل طور، میں نے آپ کی بات کا جواب دینا اگر مناسب نہیں سمجھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے افطاری پہ نہیں جانا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں چبا چبا کے بولا۔ تو تم کل نہیں آؤ گے؟ نہیں، بلا تعامل جواب ملا۔ تم ایک نمبر کے برے آدمی ہو بارق طور، تمہیں کسی انسان کی کسی رشتے کی قدر ذرا قدر نہیں، اپنی ضد میں سب کو اپنے پیروں تلے روندنے کی کوشش میں ہو، اس چیز سے بے خبر کہ تم اس بابرکت ماہ میں لوگوں کے دل دکھا رہے ہو۔ اتنا گھمنڈ اچھا نہیں ہوتا۔ برا ہوں یہ مانتی ہو نا، انسانی دل توڑتا ہوں یہ بھی پتہ لگ گیا نا، تو مجھ جیسے انسان کو وہاں بلانے کے لیے مری کیوں جا رہی ہو؟ وہ بالکل ایزی تھا، جیسے اس کی باتوں پر اسے کوئی فرق نہ پڑا تھا، صرف اس وجہ سے جس وجہ سے میں اس گھر میں اس کمرے میں ہوں۔ تو تمہیں بھی کل وہاں آنا ہوگا، تمہیں اپنے فرائض پورے کرنے ہوں گے۔ اب کے ہدیل کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ بارق نے ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالی اور دوبارہ کمبل سر تک تان کر لیٹ گیا۔ ہدیل کو اب اور بات کرنا فضول لگا، اس لیے اس پہ لعنت بھیجتی بیڈ کے ایک طرف آ کے لیٹ گئی، مگر ضد میں لائٹ آف نہ کی جو سحری ٹائم تک جلتی رہی تھی۔ آخر کتنی بار کہوں کہ وہ نہیں آئے گا ماما؟ اس نے رات کو مجھے صاف جواب دیا تھا کہ وہ نہیں آئے گا۔ پتہ نہیں کیوں آپ لوگ اس بے حس انسان پہ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں جو ہر دفعہ آپ لوگوں کو ذلیل کر جاتا ہے۔ ہدیل ہیرا بیگم اور بشرا بیگم کو ٹیبل سجاتے دیکھ کر بارق کے لیے اہتمام کرتے دیکھ چپ نہ رہ سکی۔ ہدیل، آہستہ بولو، تمہارے پاپا نے سن لیا تو ایک ہاتھ جڑیں گے تمہیں۔ وہ تمہارا شوہر ہے، جن حالات میں بھی شادی ہوئی، اب سب نارمل ہیں تو تم بھی ہو جاؤ۔ مجھے تو ویسے بھی وہ بچہ بہت پسند ہے، 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے مجھ سے اور تمہارے پاپا سے تو ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، باقی اسے بھی ذرا غصہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ بشرا بیگم کی بات پر ہیرا بیگم نے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ ہدیل پاؤں پٹکتی کچن سے واک آؤٹ کر گئی تھی، مگر اگلے لمحے ہی اسے ٹھٹک کے رکنا پڑا جب ہال کے دروازے سے بارق طور کو اندر آتا دیکھا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اسے قطعاً امید نہ تھی کہ رات کی منہ ماری کے بعد وہ آئے گا۔ بارق نے اسے اپنی طرف حیران نظروں سے دیکھتا پا کر ایک آنکھ دبائی تھی، جس پہ وہ گڑبڑائی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، یہ کیسے آ گیا؟ چلو خیر جو بھی ہے، کم از کم اس کھڑوس آدمی میں کچھ تو لحاظ ہے۔ وہ اسے عالم صاحب سے ملتے دیکھ کر بولی، نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ ہدیل کو اسے دیکھنا اچھا لگا تھا۔
دوسرا اشرا شروع ہو چکا تھا۔ ہدیل تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ بارک طور نہ صرف روزوں کا پابند تھا بلکہ نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا۔ اس کی اس عادت سے نہ صرف حیدر طور بلکہ ہیرا بیگم اور شارق بھی کافی مرعوب ہوئے تھے۔ افطاری کے بعد بارک طور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے بالکنی میں آ کے کھڑا ہو کر سگریٹ جلا گیا۔ ابھی اس نے سگریٹ کا پہلا کش ہی لیا تھا کہ اس کی نظر لان میں بیٹھی ہدیل پہ پڑی جو گمسم کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بارک نے گہری نگاہوں سے دیکھا جو اداس رات کا ایک حصہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک اس پر نظریں جمائے کھڑا رہا کہ شارق طور کو اس کے پاس آ کر رکتا دیکھ کر چونکا تھا، جو اس سے کچھ کہہ رہا تھا جس کے جواب میں وہ غصے سے کچھ کہتی وہاں سے چل دی تھی۔ بارک ادھ جلے سگریٹ کو زمین پہ پھینک کر جوتے سے مسلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ سیڑھیوں کی طرف سے آتی ہدیل کو دیکھ کر وہیں تھما تھا، اور رکنے کی وجہ ہدیل عالم نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو تھے، جن کو دیکھ کر بارک طور کے پورے وجود میں ایک بے چینی سی چھا گئی، جس کو وہ کوئی نام تو نہ دے سکا مگر اس کے ساتھ ضرور الجھ گیا تھا۔ اوہ، تو بچھڑی محبت کا غم منایا جا رہا تھا لون میں۔ مجھے اس وقت تمہارے ساتھ فضول کی بحث نہیں کرنی، پیچھے ہٹو۔ وہ اسے نظر انداز کرتی جانے لگی مگر وہ پھیل کر اس کے راستے میں کھڑا ہوتا اسے اپنی جگہ روک گیا۔ کیوں؟ اس وقت مجھ سے بات کیوں نہیں کرنی؟ کیا شارق طور سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے؟ تو جاؤ، میں رکوں گا نہیں۔ اس کے پاس جانے کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں بارک طور۔ وہ چبا چبا کے بولی، جس پہ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسا کے مسکرائے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ مجھے لگا شاید تم مجھ سے اجازت لینے آ رہی ہو۔ ویسے اپنی پہلی محبت سے بات کرنے کے لیے تمہیں میری اجازت تو درکار ہے مسز بارک طور۔ اس نے جیسے کچھ جتایا تھا جس پر وہ ناگواری سے منہ کا رخ پھیر گئی تھی۔ میں نے تمہیں یہ حق دیا ہی نہیں مسٹر بارک طور کہ تم مجھ پہ حکم چلاؤ۔ کیوں نہیں چلا سکتا، بلکہ چلا رہا ہوں کہ آئندہ تم شارق طور سے بات کیا اس کی طرف دیکھو گی بھی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ انگلی اٹھا کر اس نے وارن کیا تھا۔ ہدیل کو تو گویا آگ ہی لگ گئی۔ کیوں؟ کیا کر لو گے تم؟ نکاح نامے پر یہ نہیں لکھا تھا میں نے کہ میں تمہاری ہر جائز ناجائز بات پہ آمین کہوں گی؟ یہ مت بھولو کہ یہ شادی صرف ایک سودا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس لیے تم مجھ پہ یوں حق نہیں جما سکتے اور نہ مجھے یہ فرما سکتے ہو کہ میں کس سے بات کروں گی یا کس سے نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے کسی بھی عمل میں تمہاری اجازت یا رضامندی کی ضرورت نہیں۔ وہ بھی سخت رویہ اپنا گئی تھی۔ بارک طور جو خاموشی سے سب سن رہا تھا، اس کی نظر سیڑھیاں چڑھتے شارق پہ پڑی تو اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ ہدیل کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ ہدیل شارق بھی اس حرکت پہ سٹ پٹا کے رہ گیا تھا۔ وہ نظریں چراتا ان کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ ہدیل جو اس اچانک حملے پر دھک سی رہ گئی تھی، شارق کو پاس سے گزرتے دیکھ کر اور بارک طور کے چہرے پر چھائی کمینی سی مسکراہٹ دیکھ کر جیسے سب سمجھ گئی تھی۔ غصے اور شرم کی زیادتی سے اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ اس حرکت پر اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں اس قدر گری ہوئی حرکت کرتے ہوئے۔ ہدیل اپنے حواسوں میں لوٹتے ہی چلائی تھی مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک مسکراہٹ تھی کہ اس کے ہونٹوں سے چپک کے رہ گئی تھی، دل جلا دینے والی مسکراہٹ۔ تم گھٹیا تو تھے مگر کمینے بھی نکلو گے، یہ بھی اب پتہ چلا۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ تپ گئی۔ پتہ چل گیا نا، اس لیے اب اپنی حد میں رہنا مسز۔ اگر مجھے ضد یا غصہ دلاؤ گی تو یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں تھا، میں اس سے آگے بھی جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے کسی بھی عمل میں تمہاری اجازت یا رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مسز۔ اس کی بات اسے ہی لوٹاتا، وارننگ دیتا اس کے پاس سے نکل گیا۔ وہ پیچو تاپ کھاتی اپنے ہونٹوں کو مسلنے لگی جس پر ابھی بھی اس کا لمس دہک رہا تھا۔ دونوں میں بات چیت بالکل بند تھی۔ ہدیل جو شارق سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی صرف اس کی وجہ سے جس نے صرف شارق کو جلانے کے لیے یہ حرکت کی تھی، اب تو وہ اس سے کلام کرنا تو دور کی بات دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ہیرا بیگم جو سب نوٹ کر رہی تھی، ہدیل کو سمجھانے کی کوشش کی وہ اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک کرے تاکہ بارک کا رویہ بھی ان کے ساتھ بہتر ہو۔ دیکھو ہدیل، تم نے جیسے بھی شادی کی اس کے ساتھ اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں وہ ایک بات کرتا ہے تم آگے سے 10 سناتی ہو اسے۔ وہ ایک دفعہ تمہیں نہیں بلاتا تو تم بھی اسے دیکھنا چھوڑ دیتی ہو۔ یہ سب غلط ہے۔ اس طرح تو اس کا غصہ اور ضد اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تم بیوی ہو اس کی، اگر تم اس کے ساتھ پیار سے رہو گی تو اس کا دل بھی موم ہونا شروع ہو جائے گا۔
وہ مجھے اور شاری کو بھی معاف کر دے گا۔ عید آنے والی ہے بیٹا، میں چاہتی ہوں یہ عید خوشیاں لے کے آئے، یہ عید خوشیاں لے کے اترے ہمارے گھر، ساری نفرتیں اور قدورتیں ختم ہو جائیں۔ یہ صرف تم کر سکتی ہو، تم ان 2 ماہ میں اتنا تو جان گئی ہوگی کہ وہ صرف ضد اور بدتمیزی کر جاتا ہے کبھی کبھی، ورنہ اور کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے اس میں۔ تمہارے ماما پاپا کی کتنی عزت کرتا ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتا ہے، صرف اسے 15 سالوں کا غصہ ہے اور اس کا یہ غبار صرف تم ہی نکال سکتی ہو۔ ہیرا بیگم پیار سے سمجھاتی خود تو اٹھ گئیں مگر اس کے لیے سوچ کے نئے در وا کر گئیں۔ مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آیا تو ہدیل کو ڈریسنگ کے سامنے تیار ہوتا دیکھ کر حیران ہوا، اور جب اس نے اپنے تیار ہونے کی وجہ بتائی تو اس کی حیرانگی اور بڑھ گئی کہ ٹائم تو 9:30 کا ہو رہا تھا۔ اس وقت کسی کے گھر جانے کی کیا تک بنتی تھی؟ پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ بتا بھی رہی ہوں اور تم سے یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے چھوڑنے تم جا رہے ہو۔ وہ اپنے بالوں کو ویسے ہی پشت پہ کھلا چھوڑے میک اپ کا آخری ٹچ دینے لگی۔ باریک نے اس کی بات پر بلکہ حکمیہ انداز پر اسے سر سے لے کے پاؤں تک گور کے دیکھا تھا، جو گرین کلر کی شارٹ فراک میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باریک کی نظریں خود بخود ہی اس کے سراپے پر گہری ہوتی چلی گئیں۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا جو کانوں میں بالیاں ڈال رہی تھی۔ ہدیل خود پر اس کی پرتپش نظروں کو محسوس کر کے نروس سی ہونے لگی، جو شوق کا ایک جہاں آنکھوں میں لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم چل رہے ہو نا؟ وہ اس کی نظروں کی گرفت سے نکلنے کے لیے بول پڑی۔ مجھ جیسے آدمی کو ساتھ لے جانے کا فائدہ؟ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ میں تمہاری ذمہ داری ہوں باریک، اس لیے تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی، جو نظریں اس کے وجود پر ٹکا گیا۔ ایسے حکم چلاؤ گی تم اب مجھ پہ؟ ہاں، اور میرا یہ حق بھی ہے۔ حق تو ایسے جتا رہی ہو جیسے باقی کے سارے حقوق و فرائض پورے کر رہی ہو۔ اس کی نظریں پھر سے اس کے خوبصورت سراپے سے الجھ پڑی تھیں۔ ہدیل اس کی بات پر خفیف سی ہو گئی تھی۔ میں جا رہی ہوں، آنا ہوگا تو آ جانا۔ وہ بیگ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ باریک کچھ دیر تو وہیں بیٹھا رہا، پھر گہرا سانس بھرتا اٹھا اور نیچے آیا۔ جہاں وہ گاڑی کے پاس کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر شکر بجا لائی۔ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ تم بھی میرے ساتھ اندر چلو۔ وہ اس کی دوست کے گھر اسے اتار کر واپس جانے لگا کہ ہدیل نے اسے روکا تھا۔ میں کیوں؟ تو اب کیا میں اکیلی اتنی رات کو واپس جاؤں گی؟ مجھے کال کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نہیں، بس تم میرے ساتھ اندر چل رہے ہو تو بس چل رہے ہو۔ وہ بزید ہوئی۔ ان کپڑوں میں؟ اس نے اپنے رف سے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت وہ سکین کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس تھا، بازو فولڈ کیے ہوئے تھے، پیروں میں سادہ چپل اور بکھرے بالوں میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ تم اس حلیے میں بھی چھائے ہوئے ہو، مگر کہہ نہ سکی۔ باریک اس کے ساتھ اندر چل دیا جہاں اس کی سہیلی اور اس کی بھاوج تھیں۔ باریک اس کی سہیلی زارا کے بھائی کے پاس ٹک گیا جبکہ ہدیل ان کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ جب 1 گھنٹے بعد وہ اٹھے تو باریک نے اپنے والیٹ سے 5 نیلے نوٹ نکال کے وہاں موجود چھوٹی بچی کو پکڑا دیے تھے۔ اس کے اس عمل سے ہدیل کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ اس طرح یوں کسی کے گھر خالی ہاتھ تو جاتے نہیں، تم کیسے آ گئیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی باریک نے کہا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جو نہ جانے کیوں دل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا انہوں نے کہہ دیا اتنا برا لگ رہا ہے تمہارا شوہر؟ باریک اس کے مسلسل دیکھنے پر بولا، جبکہ وہ مسکرا دی کہ وہ اسے کیا بتاتی جنہوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ رمضان المبارک کا 3را عشرہ شروع ہو چکا تھا۔ سب عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ شاری کی ایک فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی۔ وہ آفس سے نکلتا ہوٹل کی طرف بڑھا کے راستے میں اسے باریک نظر آیا جو سڑک کراس کر رہا تھا۔ شارق نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی کہ یہ کیا کر رہا ہے یہاں۔ تبھی باریک جو سڑک کراس کر رہا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی سے خود کو نہ بچا سکا اور گاڑی سے ٹکرا کر سڑک پہ گر پڑا تھا۔ باریک! شارق حلق کے بل چلایا تھا اور پھر دیوانہ وار اس کی طرف لپکا۔ باریک، تم ٹھیک تو ہو نا؟ شارق گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ گیا اور اس پہ ایک نگاہ ڈالی جس کی ایک ٹانگ اور بازو سے خون نکل رہا تھا اور چہرے پر خراش آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، تمہاری 2 بجے میٹنگ ہے، باریک اس کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے بولا۔ باریک کو پتا تھا کہ پچھلے 1 ہفتے سے شارق دن رات مسلسل اس میٹنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا اور حیدر طور اس کانٹریکٹ کے ملنے کے لیے بے تاب تھے۔ پہاڑ میں گئی میٹنگ؟
تم سے تو چلا نہیں جا رہا، چلو میرے ساتھ۔ شارق نے اسے پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا اور خود فرنٹ سیٹ سنبھال کر گاڑی کا رخ اپنے دوست کے کلینک کی طرف کیا، جہاں فوری امداد سے 2 گھنٹے بعد اسے چھٹی مل گئی تھی۔ ٹانگ اور بازو پر گہری چوٹ آئی ہے، باقی تو صرف خراشیں ہیں۔ میں نے پٹی وغیرہ کر دی ہے، 1 ہفتے تک بیڈ ریسٹ کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، اور شکر کرو کہ وہ بچ گیا۔ جیسے تم بتا رہے تھے کہ گاڑی سے ٹکرایا ہے، اگر بروقت خود کو سنبھال نہ پاتا تو خدا نخواستہ کسی بڑے حادثے سے 2-4 ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر شارق نے تشکر کا سانس خارج کیا اور اسے سہارا دیتا گاڑی میں آ بیٹھا۔ تمہاری گاڑی ڈرائیور لے گیا ہے، شارق نے اسے بتایا۔ تمہاری میٹنگ تو نکل گئی، بہت نقصان ہو جائے گا تمہارا۔ اٹس اوکے بارک، رشتوں سے بڑھ کر کوئی میٹنگ، کوئی کانٹریکٹ ضروری نہیں ہوتا۔ میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میں وہاں تھا، ورنہ تم ہسپتال کیسے جاتے؟ شارق کی بات پر وہ 2 پل کے لیے تو گمسم ہو گیا تھا، پھر سیٹ سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ ہیرا بیگم کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا جب ان کی نظر شارق کے سہارے ایک ٹانگ پہ چلتے بارک پہ پڑی تھی۔ یہ کیا؟ کیسے؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کے بازو اور ٹانگ پر بندھی بینڈیج کو دیکھ رہی تھی۔ ماما ریلیکس، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ شارق نے اسے صوفے پر بٹھایا۔ کیا ایکسیڈنٹ؟ کیسے؟ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ کتنی زیادہ چوٹ آئی ہے؟ درد تو ہو رہا ہوگا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ خون تو بہت بہہ گیا ہوگا، کیسے ہو گیا یہ؟ وہ ایک سانس میں ہی بولے جا رہی تھیں اور بارک حیرت سے ان کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ، آنکھوں کی نمی، کچھ بھی تو ناٹک نہیں تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، معمولی سی چوٹ ہے، ٹھیک ہو جائے گی، بارک نرمی سے بولا تھا۔ پریشان کیوں نہ ہوں، میں ماں ہوں بیٹا۔ شارق، تم بھائی کو کمرے میں لے کے جاؤ، میں سوپ اور دودھ لے کے آتی ہوں۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر چلی گئیں، جس کے دل میں ان کے لمس سے ایک چنگاری سی پھوٹنے لگی۔ شارق اسے سہارا دے کر کمرے میں آیا تو ہدیل جو عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی، اس پہ نظر پڑتے ہی اس کی حالت بھی ہیرا بیگم سے کم نہ تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا ہدیل، شارق نے جواب دیا۔ اس کی بات پر وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر تکلیف کے آثار صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ ہدیل کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ جہاں اس کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، وہیں وہ خود بھی بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ آ لگی تھی۔ جہاں شارق اس کے عمل پہ چونکا تھا، وہیں بارک بھی ساکت ہوا تھا۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بیٹھنے تو دو مجھے۔ بارک کے بولنے پر ہدیل شرمندہ ہوتی جلدی سے پیچھے کو ہوئی۔ شارق اسے بیڈ پہ بٹھا کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ ہدیل اپنی کیفیت پر حیران رہ گئی کہ وہ اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ شارق کی موجودگی کو بھی اکثر فراموش کر گئی تھی۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، بس ہلکا ہلکا سا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہدیل کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اف لڑکی، تم بھی نا۔ وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا جو دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی، جبکہ بارک کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگیں۔ پہلے اس کا ایکسیڈنٹ، شارق کا طرز عمل اور ہیرا بیگم کا رویہ، اور اب ہدیل کا انداز، وہ الجھ کے رہ گیا۔ بارک طور 5 دنوں سے مکمل بیڈ ریسٹ پر تھا۔ اس کو اب کافی حد تک آرام آ گیا تھا اور بنا سہارے کے چلنے پھرنے لگا تھا۔ ان 5 دنوں میں وہ بالکل بدل کے رہ گیا تھا، اور بدلنے کی وجہ سب کا رویہ تھا۔ وہ اب ہیرا بیگم اور شارق کے ساتھ بھی بات چیت کر لیتا تھا، جو سب کے لیے خوشی کا مقام تھا۔ آج چاند رات تھی اور سب شاپنگ پہ گئے تھے، مگر ہدیل بارک طور کے پاس ہی رک گئی تھی۔ اصل میں لاشعوری طور پر اس کی منتظر تھی کہ وہ اسے شاپنگ کروائے، مگر وہ تو یکسر لا تعلق سا بنا، اپنے موبائل پر گم تھا۔ ہدیل جو ابھی اپنی دوست سے مہندی لگوا کر آئی تھی، اس کی اگنورنس پہ جل کے رہ گئی۔ شادی کے بعد میری پہلی عید ہے۔ ہاں تو پھر؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا جو اس کی بات پر گورنے لگی۔ ہر شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو شاپنگ کروائے۔ ہر بیوی بھی اپنے شوہر کو اس کے سارے حقوق دیتی ہے، پھر ہی وہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے۔ تو میں نے کون سا حق تمہیں نہیں دیا؟ وہ بھڑک اٹھی۔ اوہ ریئلی؟ تو محترمہ کو یاد ہی نہیں کہ کس حق سے اس نے اپنے شوہر کو محروم رکھا ہے۔ اس کی معنی خیز بات کا مطلب سمجھتے وہ گڑبڑا کے رہ گئی، اپنے دوپٹے کا گولا بنا کے اس پہ پھینکا اور خود کمبل تان کے لیٹ گئی، جبکہ بارک نے مسکراہٹ روکی۔ اس دن وہ اس کے لیے ہی شاپنگ کر رہا تھا جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کل تو محترمہ کو سرپرائز ملے گا، وہ سوچتا ہوا مسکرایا۔ آج عید تھی، اس لیے صبح صبح ہی سوئیوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہدیل نہا کر نکلی تو اس کی نظر بیڈ پہ پڑے شاپنگ بیگز پہ پڑی، جس کے ہمراہ
تجسس کے ہمراہ وہ ان کو کھول کر دیکھنے لگی، جس کے اندر ایک سرخ رنگ کا خوبصورت سا فراک تھا جس کے اوپر گولڈن کام ہوا تھا، ساتھ ایک جوتا اور کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ وہ مسکراتی ہوئی ڈریس کو پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ اس کا دل ان چیزوں کو دیکھ کر نہ صرف دھڑکنے لگا تھا بلکہ خوشگوار سی ایک لہر پورے وجود میں اتر گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو اسے ہیرا بیگم ملی۔ عید مبارک، سدا سہاگن رہو، وہ اسے گلے سے لگا کے پیار کرنے لگی، جس پہ ہدیل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، میں نے شیر خورما اور سویاں بنا لی ہیں، تمہارے انکل اور شارق اور بارق عید کی نماز پڑھ کے آتے ہی ہوں گے، تم نوری سے کہو کہ برتن نکالے۔ ان کی بات پر وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ نوری سے کہہ کے کچن سے نکلی تھی، حیدر، طور، شارق اور بارق ہال میں داخل ہوتے نظر آئے۔ عید مبارک، حیدر طور نے ہیرا بیگم سے کہا، اس کے بعد شارق نے کہا اور ان کے گلے لگا۔ آخر میں بارق نے بھی ہیرا بیگم سے کہا، جس پہ مسکراتے ہوئے انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر اسے گلے لگایا تھا۔ ایم سوری، بارق طور کے منہ سے نکلتے الفاظ سب کو مسکرانے پر مجبور کر گئے۔ ایک صورت پر ماما کہو، ہیرا بیگم کی بات پر وہ مسکرایا۔ ایم سوری ماما، وہ ان کے گلے سے لگا تھا اور حیدر طور نے آسودگی سے یہ منظر دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تھا۔ شارق نے بھی مسکراتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ عید مبارک انکل، عید مبارک شارق، ہدیل پہلے حیدر طور سے بولی، جنہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، پھر شارق سے کہا جس نے ہولے سے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے عید مبارک کہا تھا۔ اب وہ بارق کی طرف پلٹی، جو مسکراتی آنکھوں سے اسے اپنے من پسند سوٹ میں دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ عید مبارک، اس نے ہولے سے کہا، جس پہ بارق نے بھی عید مبارک کہا۔ حیدر طور، ہیرا بیگم اور شارق کچن کی طرف چلے گئے تو ہدیل بھی ان کے پیچھے قدم بڑھانے لگی کہ بارق طور نے اس کی کلائی پکڑ کر نہ صرف روکا تھا بلکہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ ان کو دیکھتا شارق طور شکر کا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ دونوں کو ہمیشہ خوش ہونے اور ساتھ رہنے کی دعا کی۔ اب کہو عید مبارک، اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بارق نے کہا، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتی ہوئی عید مبارک کہہ گئی۔ خیر مبارک، اور میری طرف سے بھی عید مبارک۔ بارق نے اسے اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہدیل کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ تم نے اتنی میٹھی عید اتنے سوکھے طریقے سے وش کی، مجھ سے تو یہ ہضم نہیں ہوا۔ ویسے شکریہ میرے اس تحفے کو قبول کرنے کا۔ اپنے تن پر سجا کر تم نے نہ صرف اس کی قیمت بڑھا دی بلکہ میرے دل کو بھی اپنا غلام بنا لیا۔ مجھے ڈر تھا شاید تم اسے شرف قبولیت نہ بخشو۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سر اٹھا کر ہدیل نے اس کی طرف دیکھا تو وہ گہرا سانس بھر کے اس سے الگ ہوا، جو ہدیل کو اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے جو کیا، کتنا تمہیں ٹارچر کیا، اور میرا رویہ تمہارے ساتھ کچھ بھی تو معاف کرنے کے قابل نہ تھا۔ میری ضد اور انا نے تم سے اور شارق سے اس کی محبت چھین لی، اور اس کے بعد بھی میں تم دونوں کو تنگ کرنے کا، اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اس کے باوجود بھی تم نے مجھے معاف کر دیا، کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کی بات پر مسکرا دی۔ جب تم نے شارق اور پھپھو کو معاف کر دیا، انکل کو معاف کیا جنہوں نے 15 سال تک تمہیں اذیت میں مبتلا کیے رکھا، میں نے اپنی ماما کی موت، اپنا ادھورا بچپن اور اکیلا پن، تم نے اپنی ماما کی موت، اپنا ادھورا بچپن اور اکیلا پن سب کو معاف کر دیا۔ تو میں نے تم سے پوچھا کہ کیوں؟ صرف تم ہی ہو جو مجھ سے کوئی سوال جواب کر سکتی ہو، اور میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ اس دن ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے اپنا آپ غلط لگا تھا۔ پہلی دفعہ جو آگ میرے وجود میں 15 سالوں سے لگی ہوئی تھی، اس کو بھڑکانے کا قصوروار مجھے اپنا آپ لگا تھا۔ جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے لا کر غلط اور صحیح کا فیصلہ کیا تو مجھے اپنی ذات غلط لگی، کیونکہ جو ہوا شاید قسمت میں ہی ایسے لکھا تھا۔ جیسے میں نے بھی تو کسی کی محبت چھین کر اپنی جھولی میں ڈال کر بھی تو گناہ کیا ہے نا، اور اس کا مداوع بھی شاید میں تمام عمر نہ کر سکوں۔ مجھے شارق سے، تم سے بہت شرمندگی ہوتی ہے، پر اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تعصب سے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے اندر پھیلے اس اضطراب کو صرف ہدیل کی ذات ہی پرسکون کر سکتی تھی۔ اس کے اقرار کی پھوار ہی اس کا تن من بھگو سکتی تھی۔ تم اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، اس چیز کا مداوع ہے اگر تم کرنا چاہو تو۔ ہدیل کی بات اسے ساکت کر گئی۔ وہ اپنا دل رکتا ہوا محسوس کرنے لگا کہ کہیں وہ اس سے جدائی تو نہیں مانگنے والی، جو اس کے لیے اب موت تھی۔ کیا؟ اسے اپنی آواز کہیں دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔
ہتھیل اس کی کیفیت کو بھانپ کر مسکراہٹ روکتی اس کے قریب آئی اور اپنا ہاتھ اس کے آگے بڑھایا۔ وعدہ کرو کہ ساری زندگی مجھے چاہو گے اور تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی عورت نہیں آئے گی۔ ہتھیل کی بات پر وہ نہ صرف حیران ہوا تھا بلکہ ایک سکون سا اس کے پورے وجود میں اتر گیا تھا۔ ہتھیل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اس طرح کی 1000 باتیں کرنے کو تیار ہوں۔ باریک طور کی زندگی میں صرف ہتھیل باریک ہی اس کی اولین چاہت اور زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو سوچوں بھی تو کافر کہنا۔ ہتھیل کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا دیا۔ ہتھیل نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حد سے بڑھنے کو کس نے کہا تھا؟ تم نے ابھی حد دیکھی کہاں ہے؟ باریک نے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ہتھیل اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ باریک نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ ہتھیل تو دم سادے کھڑی تھی، جیسے ابھی دل سینہ توڑ کے باہر آ نکلے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکی اس طرح میری ہو جائے گی۔ باریک نے اس کا سندر چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر عقیدت مندانہ لمس چھوڑا تھا، جو ہتھیل کے پورے وجود میں ٹھنڈک کی ایک لہر دوڑا گیا تھا۔ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ آپ اس قدر رومانٹک نکلیں گے۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کے آپ کہنے پر مسکرایا تھا۔ اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ تم محبت کے ساتھ مجھے عزت بھی بخشو گی۔ اس کا اشارہ اس کے آپ کہنے کی طرف تھا۔ تو کیا میں پہلے آپ کی عزت نہیں کرتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ باریک نے فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ باریک آپ بھی نہ؟ وہ اس کی شوخی سے گھبرائی۔ کیا؟ کچھ نہیں، چلیں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے کرنے لگی۔ اور جو میں پچھلے 2 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں وہ؟ اس کے معنی خیز اشارے پر وہ بلش کر گئی۔ چلیں نا پلیز، وہ انسنی کر گئی۔ پہلے وعدہ کرو کہ آج رات یہ سب ماموں کی طرف جا رہے ہیں دعوت پر، تم نہیں جاؤ گی؟ باریک نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ ہتھیل کے چہرے پر سرخی بڑھنے لگی تھی۔ جسے بڑی دلچسپی سے باریک نے دیکھا تھا وہ تو اس کے اس شرمیلے روپ کا دیوانہ ہی ہو گیا تھا۔ وہ سب کیا سوچیں گے؟ وہاں سب آئیں گے، جانا تو پڑے گا۔ کل ہماری طرف بھی تو سب اکٹھے ہو رہے ہیں نا، اور پرسوں تمہارے ماما پاپا کے گھر، تو تم نے مجھے ذرا بھی لفٹ نہیں کروانی۔ ہماری پہلی عید ہے، ہمیں ایک ساتھ گزارنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں یہ 3 دن ہم زویا ولا میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، سب کیا سوچیں گے؟ وہ بدک کر دور ہٹی جیسے وہ ابھی لے کے جانے والا تھا۔ ان سب کی فکر ہے اور میری نہیں، اپنے شوہر کی نہیں جو 2 ماہ سے تڑپ رہا ہے۔ اوکے، میں آج ماموں لوگوں کی طرف نہیں جاؤں گی۔ خوش؟ ہتھیل کے کہنے پر وہ خوش ہوا۔ اب چلیں نیچے۔ ہتھیل دروازے کی طرف پلٹی۔ ہتھیل؟ باریک نے پکارا۔ جی؟ عید نہیں دو گی مجھے؟ باریک اس کے قریب آیا۔ میں نے آپ سے مانگی؟ میں تو رات کو بنا مانگے تمہیں دوں گا عیدی، مگر تم مجھے اب دو گی۔ اب کیا دوں میں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی جس نے انگوٹھے سے اس کے نرم گلابی ہونٹوں کو سہلایا تھا۔ ہتھیل اس کی آنکھوں کے رنگ اور اشارے دیکھ کر سرنفی میں ہلاتی پیچھے ہٹی کہ باریک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب کرتا اس پر جھکا۔ جب وہ دونوں 5 منٹ بعد ایک دوسرے کا ہاتھ ہاتھوں میں لیے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو ہیرا بیگم نے تشکر کا سانس خارج کیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ یہ عید واقعی ان کے گھر ڈھیر ساری خوشیاں لے کے اتر آئی ہے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel عید میرا ساجن سنگ۔ Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you.